السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان غیر متزلزل تعلقات امن، ترقی اور خوشحالی یقینی بناتے ہوئے مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ قائم مقام صدر نے قومی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی ملکوں کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ توانائی، کانکنی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون مستحکم کر رہے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ٹیلی میڈیسن سروسز کے ذریعے دور دراز علاقوں تک صحت عامہ کی خدمات کی فراہمی کے دائرے کو وسعت دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی معاونت کے لیے ایک سیل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران 7 کشمیری شہید کر دیے۔ غزہ پر آج تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خواتین کے ICC عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی ٹیم اپنا پہلا میچ کل کولمبو میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں اور ان کے مضبوط تعلقات امن، خوشحالی اور ترقی کو یقینی بناتے ہوئے نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے چین کے 76ویں قومی دن کے موقع پر ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ گزشتہ ماہ ان کے دورہ چین سے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کامیاب عمل درآمد یقینی بنانے کے علاوہ اس کے دوسرے مرحلے میں 5 نئی راہداریاں قائم کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے قومی چیلنجز سے نمٹنے اور سیاسی اور اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے اتحاد، مذاکرات اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سینٹ کے ارکان گردیپ سنگھ، اسد قاسم، سردار محمد عمر گورگیج، فلکناس چترالی اور سابق MNA مائزہ حمید سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا اور جامع ترقی کو فروغ دینا پاکستان کی ترقی کی کنجی ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ متاثرین سیلاب کی بروقت امداد اور بحالی کے لیے مربوط کوششیں کریں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور ایتھوپیا کے تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ قائم مقام صدر نے ایتھوپیا کے سفیر کی تعیناتی کی مدت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے اور مستحکم کرنے میں ان کی کوششوں کو سراہا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ایتھوپیا کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اسپیکرز کو آئندہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ افریقی خطہ پاکستان کو ایک خیر خواہ اور برادر ملک تصور کرتا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان شام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے شام کے سفیر ڈاکٹر رمیز الرائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور شام نے آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم میں شام کی رکنیت کی بحالی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان شام کی تعمیر نو میں تعاون کے لیے تیار ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں علاقائی ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شرکاء نے تجارت، روابط، توانائی اور عوامی وفود کے تبادلے کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی ترقی اور مشترکہ خوشحالی میں پیش رفت کے لیے باہمی مفید تعاون جاری رکھے گا۔ نوشینہ مبارک نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے، پارلیمانی وفود کے تبادلے کی اہمیت اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بارونیس نوشینہ مبارک نے پاکستان میں سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ اسحاق ڈار نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے نوشینہ مبارک کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے توانائی، کان کنی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دے رہی ہیں، اور انہوں نے بلومبرگ نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پاکستان اس ماہ کے آخر میں واشنگٹن میں ایک سرمایہ کاری کانفرنس کے انعقاد پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ پیش رفت امریکہ کے ساتھ ایک نئے تجارتی معاہدے کے بعد ہوئی ہے جس میں ٹیرف کی شرح 19% مقرر کی گئی ہے، جو علاقائی ممالک خصوصاً بھارت کی نسبت بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے ٹیرف سے پاکستان کی برآمدی مسابقت کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اور بحران سے نکلنے میں مدد ملی ہے۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ کوآپریٹو فارمنگ پاکستان میں پائیدار زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کوآپریٹو فارمنگ اور مارکیٹنگ کے بارے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو جدید ٹیکنالوجی، مناسب قیمت پر کھاد اور بیجوں کے حصول اور منافع بخش منڈیوں تک رسائی کے لیے شدید مسائل کا سامنا ہے، اور کوآپریٹو فارمنگ کے ان مسائل کا مشترکہ حل فراہم کرتی ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے صحت کے شعبے میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت ٹیلی میڈیسن سروسز کے ذریعے صحت کی سہولیات کی رسائی دور دراز علاقوں کے مستحق افراد تک بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے مریضوں کے اعداد و شمار کے تحفظ، یونیورسل میڈیکل ریکارڈ پر عمل درآمد کرنے کے حکومتی اقدام کو بھی اجاگر کیا۔ بات چیت کے دوران فریقین نے پاکستان کے صحت کے شعبے کو درپیش اہم مسائل کا جائزہ لیا اور ان کے پائیدار حل پر غور کیا۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے وزارت صحت کی گزشتہ 6 ماہ کی کارکردگی کو سراہا اور اس کے جاری اقدامات کی حمایت کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے زکوٰۃ کے طریقہ کار کے بارے میں کونسل سے رہنمائی طلب کی، جس پر ڈاکٹر راغب نعیمی نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ماہرین پر مشتمل ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دی۔ وفاقی وزیر نے رویت ہلال کمیٹی کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سردار یوسف نے مذہبی امور سے متعلق قومی پالیسی میں رہنمائی فراہم کرنے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی قابل قدر خدمات کو سراہا۔ امور کشمیر کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے آسوات میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ ضلع اسوات پر خصوصی توجہ دینے پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، جہاں بجلی اور گیس کی بحالی ترجیحی بنیادوں پر کی گئی۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی نے کہا ہے کہ حکومت نے اقلیتوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں فرانس کے سفیر نیکولس گیلی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو پاکستان میں اپنے مذہب اور رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہے اور ان کے مذہبی تہوار حکومتی سطح پر منائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی کمیشن برائے اقلیت کے قیام سے اقلیت
اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اپنے ریمارکس میں فرانسیسی سفیر نے مذہبی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اقلیتوں کی بہتری کے لیے پاکستان کی معاونت کے لیے فرانس کی آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ ملاقات میں بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے فروغ کے حوالے سے مختلف تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے ابوظہبی میں ملاقات کی۔ بلال کیانی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے متحدہ عرب امارات کے صدر اور عوام کے لیے نیک تمنا اور خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے عرب امارات کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکریٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے بروقت فیصلے اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے یونٹس کے ذریعے اختیارات کی منتقلی کو بہتر طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج مری کے علاقے ساملی میں نواز شریف کارڈیالو سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جدید ہسپتال امراض قلب کی تشخیص کی لیب اور طبی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ مری سے اسمبلی اسپتال تک مریضوں کو سفر کی سہولیات کے لیے فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے 3 بسیں فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ پنجاب کے 27 اضلاع میں سیلاب کے باعث نقصانات کا تخمینہ لگانے کے سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نقصانات کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے بعد تصدیقی عمل کے ذریعے معاوضوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ ازبکستان کی مجلس اولیٰ کے قانون ساز چیمبر کے اسپیکر نور الدین اسما علیوف کی قیادت میں ایک وفد نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر صنعت چودھری شافع حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب اور ازبکستان کے درمیان تجارتی تعاون اور 2 طرفہ سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چودھری شافع نے ازبکستان اور ازبک سرمایہ کاروں کو زراعت، سیاحت، توانائی اور برقی گاڑیوں کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں کے امکانات تلاش کرنے کی دعوت دی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ پاک چین تعاون مقامی معیشت کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں چینی قونصل جنرل یونگ یون ڈونگ سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے سندھ میں چینی سرمایہ کاری کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے پر زور دیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے سندھ میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے شعبے کی معاونت اور اسے فعال کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں ایک سیل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چین کے ساتھ مل کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھیں گے۔ گورنر نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے ذریعے چینی ٹیکنالوجی کی منتقلی سے ملک میں تیز تر ترقی کے دور کا آغاز ہوگا۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ چین کے تعاون سے کراچی کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور مقامی کاروبار کے لیے جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ سندھ حکومت نے صوبے میں خستہ حال عمارتوں اور کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل مزمل حسین حالی پوتو نے کہا کہ قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے بھی درخواست ہے کہ وہ خستہ حال اور بوسیدہ عمارتوں اور غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کریں تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے شیڈول کے مطابق یورو بانڈ کی مد میں $50 کروڑ کی واپس ادائیگی کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ بانڈ 2015 میں عالمی سرمایہ کاروں کو 10 سالہ مدت کے ساتھ جاری کیا گیا تھا، جس کی مدت گزشتہ روز ختم ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ قرض کی بروقت ادائیگی معمول کی کارروائی ہے جو مالیاتی نظم و ضبط کے لیے ملک کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان کی ادویات سازی کی صنعت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ 8 پاکستانی فارما کمپنیوں نے بین الاقوامی معیار کی ادویات تیار کر کے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کی ہے۔ فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالا میں واقع ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریاں اعلیٰ معیار کی دوا سازی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے معیار کی تصدیق سے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ مضبوط ہوئی ہے۔ فارما انڈسٹری کے عالمی سطح پر کامیابی کی قومی معیشت اور برآمدات پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی اعلی کار فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائیاں گزشتہ روز اور آج کی گئیں۔ ضلع کوئٹہ میں خارج کی موجودگی کی مبینہ موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران فوجی جوانوں سے خارج کا بھرپور مقابلہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 10 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ضلع کیچ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک اور کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا سراغ لگایا گیا اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا جو دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائی میں گزشتہ ماہ کے دوران ایک کمسن لڑکے سمیت 7 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقی شعبے کی طرف سے آج جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 3 افراد کو جعلی مقابلوں میں اور دوران حراست شہید کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوج نے کم از کم 351 شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے خطے لداخ کے لیہ اور کارگل اضلاع میں کرفیو اور سخت پابندیوں کا سلسلہ آج 8ویں روز بھی جاری رہا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی قابض حکام نے علاقے کا مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے اور موبائل انٹرنیٹ بہت سی مواصلاتی خدمات منقطع ہیں۔ 4 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد ہے اور فوج اور معاون فوجی دستے پورے علاقے میں تعینات ہیں۔ دوسری جانب بھارتی پولیس نے سوپور میں جماعت اسلامی کے ارکان کے گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشی لی اور ان کے کاغذات، بینک ریکارڈ اور گھر کے کاغذات قبضے میں لے لیے۔ پولیس نے سری نگر میں تحریک حریت جموں و کشمیر کے ہیڈ آفس کو بھی سیل کر دیا۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں آج مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کو انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے سب سے اہم چیلنج قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ یکجہتی کے وعدوں کو عملی شکل دے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسانی مشکلات کے خاتمے اور سیاسی تصفیے کو آگے بڑھانے کے لیے تمام شراکت داروں سے تعاون کو تیار ہے۔ عاصم افتخار احمد نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے انصاف کے حصول، وقار کی بحالی اور ان کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کے قابل بنانا عالمی برادری کا حقیقی امتحان ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ بھارت میں خواتین کے ICC ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان میچ جاری ہے۔ پاکستان کی خواتین ٹیم ٹورنامنٹ کا اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کل سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے گی۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ 10 ٹیموں پر مشتمل قائد اعظم ٹرافی کا آغاز 4 شہروں ایبٹ آباد، اسلام آباد، پشاور اور راولپنڈی میں رواں ماہ کی 6 تاریخ سے ہوگا۔ 46 میچوں پر مبنی یہ قائد اعظم ٹرافی ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم، راولپنڈی کے شعیب اختر اسٹیڈیم، پشاور کے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم اور اسلام آباد میں ڈائمنڈ اور مرغزار کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ کے مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں ایبٹ آباد، بہاولپور، فاٹا، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی بلیوز، لاہور وائٹس، ملتان، پشاور اور سیالکوٹ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بین الصوبائی رابطے کی وزارت نے اسلام آباد گرلز کالج کو کھیلوں کی دور جدید سہولتوں کا تحفہ دیا ہے، جس سے نوجوانوں کی مصروفیات اور جسمانی سرگرمیوں کے نئے دروازے کھلیں گے۔ سیکٹر F81 کے اسلام آباد کالج فار گرلز میں نئے پیڈل ٹینس کورٹ اور سیکٹر F74 میں جدید سہولیات سے آراستہ فٹ سال گراؤنڈ کا افتتاح کیا گیا۔ حکومت کے اس اقدام کا مقصد طلباء کو توانائی اور صحت بخش زندگی کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ 44ویں قومی کبڈی چیمپئن شپ پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہو گئی ہے۔ کھیلوں کے صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے اس چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ یہ چیمپئن شپ اتوار تک جاری رہے گی، جس میں ملک بھر سے 12
ٹیمیں حصہ لیں گی۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کبڈی پاکستان کی ثقافت اور شناخت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے کھیلوں کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں، کھلاڑیوں اور پاکستان کی اصل طاقت ہیں اور کھیلوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح شامل ہے۔ ریڈیو پاکس یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 146 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,65,640 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,639 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,349 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کی الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 299 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 173 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 287 میں کمی، جبکہ 26 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 445 روپے کا اضافہ ہوا۔ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 384 روپے 99 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 281 روپے 20 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 281 روپے 70 پیسے، قیمت خرید پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 10 پیسے اور 378 روپے 78 پیسے، یورو 330 روپے 21 پیسے اور 330 روپے 80 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 98 پیسے اور 75 روپے 12 پیسے، UAE درہم 76 روپے 58 پیسے اور 76 روپے 71 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 90 پیسے اور 1 روپے 90 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,51,447 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے FM 101 چینل کے قیام کو 27 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں آج براڈ کاسٹنگ ہاؤس لاہور میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو میں کیک کاٹنے کی خصوصی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد سہیل بسرا نے FM 101 لاہور کے قیام کے بعد سے اس کی کامیابیوں کو اجاگر کیا، اور انہوں نے کہا کہ FM 101 عوام میں تعلیمی شعور، تفریح اور معلومات کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آرٹس کونسل کراچی اس ماہ کے آخری ہفتے میں عالمی ثقافتی میلے کی میزبانی کرے گا۔ آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ نے بتایا کہ میلے میں 102 ملکوں سے 800 سے زائد فنکار شرکت کریں گے۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے کینسر کے علاج کا نیا طریقہ دریافت کیا ہے۔ اس نئے طریقہ کار میں ANT2 نامی مخصوص پروٹین کی جسم کو فراہمی روک دی جاتی ہے، جس سے مدافعتی عمل کو تیز کرنے میں مدد ملتی ہے اور کینسر کے حملے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق سے کینسر کے جدید علاج کے لیے نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ ایڈوانسز اینڈ انکیوبیٹر میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق وسیع پیمانے پر پائے جانے والے تصور کے برعکس یوگا عروقی صحت کو بڑھانے کے لیے ورزش کی روایتی شکلوں سے کم مؤثر ہو سکتا ہے۔ ایک جامع جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یوگا رگوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے روایتی ورزش سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹائی چی اور وقفے کی تربیت جیسی سرگرمیاں بالخصوص یوگا کرنے والے بالغ افراد کے لیے شریانوں کو لچکدار رکھنے میں زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کی صحت کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے اسے مزید بھرپور سرگرمی کے ساتھ بڑھایا جانا چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سیدہ صالح سے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بلائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار اور زیریں سندھ میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم زیریں، وسطی سندھ اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سندھ میں کراچی سے 34 ملی میٹر، میرپور خاص میں 27 ملی میٹر، حیدرآباد میں 23،
ٹنڈوجا میں 6, دادو میں 2, خیبر پختونخوا میں دیر سے 19, چراٹ سے 8, سیدو شریف سے 3, کاکول سے 1, پنجاب میں نارووال سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 43، لسبیلا اور نورپور تھل میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور گلگت میں 35، مری میں 23، لاہور میں 36، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور مظفر آباد میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ، اس کے علاوہ جموں میں بھی 34 ڈگری سینٹی گریڈ، کرتو میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان غیر متزلزل تعلقات امن، ترقی اور خوشحالی یقینی بناتے ہوئے مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ قائم مقام صدر نے قومی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی ملکوں کے ساتھ باہمی مفادات پر مبنی تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ توانائی، کان کنی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون مستحکم کر رہے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ٹیلی میڈیسن سروسز کے ذریعے دور دراز علاقوں تک صحت عامہ کی خدمات کی فراہمی کے دائرے کو وسعت دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی معاونت کے لیے ایک سیل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران 7 کشمیری شہید کر دیے۔ غزہ پر آج تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی ٹیم اپنا پہلا میچ کل کولمبو میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ظہیر شیخ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فورن ڈیسک شہزاد غوری، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔